حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قبول اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جو کہ آپ کی پرورش میں تھے، اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا، یہ تو ایک نئی چیز ہے جو اس سے قبل نہیں تھی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کر کے کچھ بتا سکوں گا۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن اس کا ذکر کسی غیر سے فی الحال مت کریں۔ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں عقل سلیم سے نوازا تھا، اس لیے اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا، اور صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے دل پر اثر کر چکی تھیں، لہٰذا صبح کو آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور لات و عزا کا انکار کرو اور بت پرستی سے براءت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور ایک عرصہ تک کسی کو اس کی اطلاع نہیں کی، حتیٰ کہ ایک دن ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جانا اور فوراً ابو طالب کو بھی دین کی دعوت دے دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، البتہ یہ کہا کہ تم اس دین کی دعوت دیتے رہو، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو آپ کے غلام تھے مگر آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، وہ مسلمان ہوئے۔ اس طرح آپ کے گھر کے تمام افراد اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب وقت آیا تھا کہ آپ اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں، چنانچہ آپ نے اپنے دوست اور احباب کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ سب سے پہلے آپ اپنے دوست ابو بکر کے پاس گئے، وہ آپ کے ہم عمر بھی تھے اور مکہ میں ان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ آپ نے صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اسلام پیش کیا اور صدیق نے فوراً اس کی تصدیق کر دی۔ اسی دن سے آپ کا لقب بھی صدیق پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد کا اظہار کیا، مگر صدیق وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے بلا تأمل اول وہلے میں میری دعوت پر لبیک کہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ تو آپ نے فرمایا، آزاد مردوں میں پہلے ابو بکر ایمان لائے، عورتوں میں خدیجہ، بچوں میں علی، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو گھر میں جا کر بیٹھ نہیں رہے، بلکہ قریش کے سرداران آپ کی دعوت سے ایمان لائے، جن میں سے حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد مکہ کے بہت سے لوگ ایمان لائے، مگر ہر ایک کو اپنے ایمان چھپائے رکھنے کا مشورہ دیا جاتا۔ چنانچہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پوشیدہ گھاٹی وغیرہ میں جا کر نماز پڑھتے۔ جب مسلمانوں کی ایک جماعت بن گئی تو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، جو کہ 7ویں یا 10ویں مسلمان تھے اور ان کا گھر صفا پہاڑی پر تھا، ان کے گھر تمام مسلمان جمع ہوتے اور اپنی اپنی کارگزاری سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے تک یہی سلسلہ رہا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو پھر جس جگہ چاہتے جمع ہو کر مشورہ بھی کر لیتے تھے اور عبادت کے لیے بیت اللہ میں چلے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام مسلمانوں کے لیے ایک قسم کی فتح تھا۔ صلی اللہ